السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پر ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تو عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی فکر کرے۔ نکاح محبت کا سب سے بڑا اظہار اور ثبوت ہے۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت پاکیزہ رشتہ ہے۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ نکاح کا مقصد زنا سے پاک رہنا ہے، زنا سے دور رہنا ہے، گناہوں سے بچنا۔ لیکن کئی لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے، لیکن پرسکون پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ نیت اگر نکاح کی ہو تو محبت حرام نہیں ہوتی۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت پاکیزہ رشتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کر لو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں، آپ نبی کی امت ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور اور فجر کی نماز نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں۔